اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 100 چل رہی ہے اور اس کا پہلا حصہ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جنات کو، حالانکہ اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جنات کو، حالانکہ اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اس حصے کی وضاحت آ چکی تھی۔ آگے چلتے ہیں اسی حصے کے اندر، اسی آیت میں اگلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اس کے لیے انہوں نے گھڑ لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علمی سند کے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے انہوں نے گھڑ لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علمی سند کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کہہ دیا تھا، اور فرشتوں کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ پاک ہے اور بہت بلند بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ جی آواز سن پا رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے ہماری؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یصفون، اور وہ بہت پاک ہے اور بہت بلند بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، اور اس بات کو ہم سورہ النجم پارہ نمبر 27 میں بھی پڑھیں گے۔ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ اہل عرب ملائکہ کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہ ظالم جس بات کے قائل ہیں خدا تعالیٰ اس سے بہت ہی بلند بالا ہے۔ اور ایک مفسر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جہلائے عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اسی طرح دنیا کی دوسری مشرک قوموں نے خدا سے سلسلہ نسب چلا دیا، اور پھر دیوی دیوتاؤں کی ایک پوری نسل اپنے وہم اور خیال سے پیدا کر دی۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ بہت پاک ہے اور بہت بلند بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اسی سورہ کی آیت نمبر 101 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ بدیع السماوات والارض، وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ آیت میں لفظ بدیع استعمال کیا گیا ہے، اور یہ لفظ بدیع اس وقت ہمارے سامنے دوسری مرتبہ آ رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم اس لفظ بدیع کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بغیر کسی سابقہ مثال کے، بغیر کسی پچھلی مثالوں کے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جایا کرتا ہے۔ بہرحال یہ لفظ بدیع جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے،
اور اس کے معنی آتے ہیں عدم محض سے کسی چیز کا تخلیق کرنے والا، عدم محض سے یعنی کسی چیز کا اجزاء کے نہ ہونے کے باوجود کسی چیز کو تخلیق کرنے والا، پہلے سے اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا لیکن اس کے باوجود وہ عدم محض تھا۔ عدم محض سے کسی چیز کو تخلیق کرنے والا، کسی چیز کو پیدا کرنے والا، اس کو بدیع کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے بھی ہے۔ اور اس لفظ بدیع کی لغوی تحقیق یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ لفظ بدیع اسم ہے، صفت ہے، مذکر ہے، اس کے معنی عجیب و غریب کے بھی آتے ہیں، انوکھا، نو ایجاد، نو ایجاد مطلب نئی ایجاد کرنے والا، موجد، خالق، بغیر نمونے کے کوئی چیز بنانے والا۔ اور سب سے بڑی چیز جو بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اور اس کے اولاد یعنی اللہ کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی نہ کوئی بیوی ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا، ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کی اولاد بتلانے اور بیان کرنے والے ذرا یہ بھی نہیں سوچتے کہ جب اس کی کوئی شریک حیات ہی نہیں ہے، کوئی بیوی ہی نہیں ہے تو اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ اصل میں کیا ہے، کائنات، دنیا اور اس کے اندر ہر چیز کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ صرف اتنا ہے کہ وہ ایک خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ سب کا خالق ہے اور باقی سب اس کی مخلوق ہے، اور وہ ایسی علیم و خبیر ہستی ہے کہ اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز بھی اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوتی ہے، اوجھل نہیں ہونے پاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے اور ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 102 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، وہ ہے اللہ تمہارا رب۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، وہ ہے اللہ تمہارا رب۔ اس خطاب کے انداز کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مشرکین مکہ اور اہل عرب، مشرکین مکہ اور اہل عرب اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی ہستی کو مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اللہ کی صفات اور اس کی قدرت میں ان کا جو ذہن تھا وہ کچھ محدود تھا، ان کا ذہن محدود، اس لیے یہاں اس انداز سے انہیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہی تمہارا رب اور پروردگار ہے اور وہ بہت بلند شان والا ہے، اس کی تم نے حقیقی شان کو نہیں پہچانا، تم نے اس کو کوئی ایسی شخصیت سمجھ لیا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات کو منوایا جا سکتا ہے۔ تم فرشتوں کو اس کی بیٹیاں سمجھتے ہو، تمہارے خیال میں فرشتے جس کی سفارش کریں گے اس کو بخش دیا جائے گا، اسی طرح تم نے اللہ کو انسانوں کے اوپر قیاس کر لیا ہے۔ جس طرح سے کوئی انسان اپنی بیٹی کی بات کو رد نہیں کرتا، اسی طرح سے تم یہ سمجھتے ہو کہ فرشتے بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جس کی سفارش فرشتے کر دیں گے ان کی سفارش کو اللہ ٹالے گا نہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی قدرت
اور اس کی عظمت اور اس کا وراء الوراء ہونا، اس کا بکل شیء علیم ہونا، اس کا علی کل شیء قدیر ہونا، اور اس کا ہر وقت ہر جگہ اپنی مخلوق کو نگاہ میں رکھنا، دراصل اس کی یہ ایسی صفات ہیں جن کا تم لوگ تصور نہیں کر پا رہے ہو۔ لہٰذا اگر تم سمجھنا ہی چاہتے ہو تو سمجھ لو، ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب جس کی یہ شان اور قدرت بیان ہو رہی ہے۔ تو مفسرین نے سمجھانے کا یہ انداز متعین کیا ہے اس آیت کریمہ کو۔ آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء فاعبدو، وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، بس تم اسی کی بندگی اور اسی کی عبادت کرو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی کارساز نہیں ہے، خود اسی کا حکم ہے، یعنی اللہ ہی کا حکم ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہی، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے، پارہ نمبر 15 کی شروع کی یہ آیتوں میں سے ہے، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھا کرو، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یعنی میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھا کرو۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیت نمبر 103 کی طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے یہ بڑی اہم آیت ہے اور رؤیت اللہ کو دیکھنے سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے تو کسی کی نگاہ محیط نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے۔ یہ ترجمہ ابن کثیر نے اس آیت کے حصے کا کیا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے۔ یہ ابن کثیر کا ترجمہ ہے، مطلب یہ ہے یعنی اسے نگاہ نہیں پا سکتی، نہیں دیکھ سکتی، جبکہ وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، تمہیں دیکھ لیتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ لطیف بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے، خبیر ہر چیز کی خبر رکھنے والا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ لطیف بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے۔ دیکھیے دو صفاتی نام اس جملے کے اندر آئے ہیں، ایک لطیف دوسرا خبیر۔ خبیر تو کہتے ہیں ہر چیز سے واقفیت رکھنے والے کو، ہر چیز کی خبر رکھنے والے کو، یہ بھی اسماء حسنہ میں سے ہے، اور لطیف یہ بھی اسماء حسنہ میں سے ہے، اور لطیف کے اردو معنی کچھ اس طرح بیان کیے جاتے ہیں پاکیزہ نفس، صاف شفاف، نازک باریک ملائم، پر لطف دلچسپ، خوب عمدہ خوبصورت، دقیق پاک مقدس، بندوں پر احسان کرنے والا، باریک سے باریک بات کا جاننے والا، اور سب سے بڑی بات یہ خدا تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لطافت کی شان کی وجہ سے انسانی نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب شب معراج ہوئی تھی تو اس شب معراج کے اندر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ تو اس سلسلے میں صحابہ اکرام کی جو رائے ہیں وہ مختلف ہیں۔ حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا، لیکن حضرت عمر
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں دیکھا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بیان کیا جاتا ہے، نور انا یرا، یعنی وہ تو نور ہے، اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ نور انا یرا، یعنی وہ تو نور ہے اور اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر یہ دعا کی تھی، قرآن میں اس کا کئی مرتبہ ذکر آیا ہے، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو صاف الفاظ میں یہ بات کہہ دی گئی تھی، لم ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لم ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ممکن نہیں ہے، لیکن ہاں دل کی آنکھ سے اس کا دیدار کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہ کر بھی دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھ سکتے تھے، اللہ کو دیکھ سکتے تھے۔ اور دیکھیے یہ مفسرین نے جو وضاحت کی ہے یہ بہت عمدہ ہے، اور اس وضاحت سے سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ مفسرین نے اس سلسلے میں ایک بہت لمبی بحث کی ہے، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات ہے نہیں جو عقیدے سے متعلق ہو، جس کی کھود کرید کرنا ضروری عقیدے سے متعلق ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال دل کی آنکھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہ کر دل کی آنکھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ سکتے تھے۔ یہ وضاحت بہت عمدہ ہے، اور اس وضاحت سے سارے اختلافات دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے معرف القرآن میں ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ابصار یہ بصر کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں نگاہ، نظر، دیکھنے کی طاقت، ادراک، پا لینا، پکڑ لینا، احاطہ کرنا۔ اور تفسیر بحر محیط میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ ادراک کی تفسیر احاطہ کر لینا بیان کیا ہے، یعنی اللہ کی ذات کو ہماری نگاہیں محیط نہیں کر سکتی۔ اب آیت کا مطلب یہ ہو گیا کہ ساری مخلوقات، جنات، انسان، جن و انس، ملائکہ، تمام حیوانات کی نگاہیں مل کر بھی اللہ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی کہ یہ نگاہیں اس کی ذات کا احاطہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی نگاہیں پوری طرح اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوقات کی نگاہوں کو پوری طرح دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اس جگہ جو تفسیر مظہری ہے اس نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ روایت حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، کہ اگر دنیا کے تمام انسان، جنات، فرشتے، شیطان جب سے پیدا ہوئے اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے، وہ سب کے سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو سب مل کر بھی اللہ کی ذات کا اپنی نگاہوں سے احاطہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کے تمام انسان، جنات، فرشتے، شیطان جب سے پیدا ہوئے اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے وہ سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو سب مل کر بھی اللہ کی ذات کا اپنی نگاہوں سے احاطہ نہیں کر سکتے۔ در حقیقت میں یہ بات ہے کہ انسانی جو نگاہ ہے، جو نظر ہے، انسانی حواس میں سے ایک حادثہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نگاہ تو انسانی حواس میں سے
ایک حادثہ ہے، یعنی محسوس کرنے والی چیزوں میں سے ایک محسوس کرنے والا ذریعہ ہے، جس سے صرف محسوس چیزوں کا علم ہی ہو سکتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو عقل اور وہم کے احاطے سے بھی بالاتر ہے، تو اس ذات کا علم اس آنکھ سے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو دل میں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو دل میں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات غیر محدود ہے، اور انسانی حواس، عقل اور خیال یہ سب محدود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک غیر محدود چیز کسی محدود چیز میں نہیں سما سکتی، اس لیے عقلاء اور فلاسفر جنہوں نے اپنی عقل کے دلائل کے ذریعے سے خالق کائنات کا پتہ لگانے کی کوشش کی، وہ بعد میں سب کے سب اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ اس کی ذات اور صفات کی حقیقت کو نہ تو کسی نے پایا ہے اور نہ ہی کوئی پا سکتا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہماری نگاہیں جو موجودہ نگاہیں ہیں وہ اللہ کی ذات کو محیط نہیں ہو سکتی، اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، ان کے اندر، ہماری آنکھوں کے اندر وہ طاقت اور وہ روشنی نہیں ہے جو اللہ کی روشنی کا احاطہ کر سکے۔ اب لاسٹ میں ایک بات یہ رہ جاتی ہے، کیا آخرت میں اللہ کا دیدار ہو سکے گا؟ ہو سکے گا، کیونکہ اس کی وضاحت بہت سی احادیث کے اندر آئی ہے، اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جس طرح ہم چاند کو دیکھتے ہیں اسی طرح ہم آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کریں گے۔ اور جنتیوں کے لیے یہ سب سے اہم اور خوشی کی بات ہوگی کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی رضا کا پروانہ مل جائے گا، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے گا کہ میں ہمیشہ کے لیے آپ سے راضی ہوں۔ تو آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ سب وضاحت تھی جو ان آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔